अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरैश की हर गैदरिंग में इस मसले पर जो इनके नज़दीक बहुत बड़ा मसला था बहस जरूर होती थी। ऐसी ही एक महफिल में इन्होंने फैसला किया कि किसी को यसरब भेजकर यहूदी राहिबों की राय मालूम की जाए। कुरैश ने अपने 2 लोगों को वहां भेजने का फैसला किया। और इनको हिदायत करते हुए कहा कि इनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछना, इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक पूरी तफसील से बताना और जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इसके मुतल्लिक भी इनसे गुफ्तगू करना, क्योंकि यहूदी वो लोग हैं जिन पर पहली आसमानी किताब नाजिल हुई थी और इनको रसूलों के मुतल्लिक जो इल्म है इससे हम लोग वाकिफ नहीं। यहूदियों के मजहबी लोग ने जवाब वापस भेजा कि इनसे 3 बातों के मुतल्लिक सवाल करो। इनके जवाब के बाद ही हम तुम्हें बताएंगे कि वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना कि पुराने जमाने में चंद नौजवानों ने अपने लोगों को छोड़ दिया था और इनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि इनका किस्सा बड़ा हैरतनाक है। इनसे लंबे सफर करने वाले की खबर पूछना जो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया, पहले मगरिब की तरफ और फिर मशरिक की तरफ, और फिर इनसे रूह के मुतल्लिक सवाल करना कि वो क्या है। अगर वो इन सवालों के जवाब दे दे तो इनकी पैरवी करना, क्योंकि बिलाशुबा वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो लोग जवाब लेकर मक्का वापस आए तो कुरैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और इनसे इन 3 सवालों के जवाब मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसका जवाब कल दूंगा, लेकिन इस बारे में इन्होंने इंशाअल्लाह का कलमा अदा ना किया। चुनाचे जब वो लोग जवाब लेने आते तो इन्हें वापस करना पड़ता, हत्ता के 15 रातें गुजर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी वही का नज़ूल ना हुआ और ना ही जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। मक्का के लोगों ने इन पर ताना जनी शुरू कर दी। इनकी जुबान दराजी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी भी थी और रंज भी कि जिस मदद की इन्हें सख्त ज़रूरत थी वो इन्हें मिल नहीं रही थी। तब जिब्राइल अमीन वही लेकर नाजिल हुए और रंज और अफसोस पर जो लोगों की बातों की वजह से था इनको ख़त्म किया और साथ साथ 3 सवालात के जवाब भी इन्हें बता दिए। वो तवील वक्फा इंतज़ार जो इन्हें बर्दाश्त करना पड़ा था इसकी सफाई वही के इन अल्फाज में थी, और किसी काम की निस्बत ना कहा करो कि मैं कल करूँगा बगैर इसके कि अगर अल्लाह ने चाहा। दोस्तों, अगरचे वही के इस नज़ूल में ताख़ीर से जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके फॉलोअर्स को बड़े अज़ियतनाक दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन हकीकत में इससे इनकी कुव्वत में मजीद इजाफा हो गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों ने तो इससे कोई मुस्बत नतीजा निकालने से इनकार ही किया, लेकिन बहुत से कुरैश जिनका ज़हन कश्मकश की हालत में था इनके लिए इस वाक़ये में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दावे की पूरी तस्दीक हो गई थी कि इन पर नुज़ूल वही आसमान से होती है और इस वही के नाजिल होने में ना इनका कोई दखल है और ना कोई इख्तियार। क्या कोई तसव्वुर में ला सकता था कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले जो वही नाजिल हो रही थी इन्हें खुद ही गढ़ा था, अगर वो ऐसे ही होते तो फिर इस आखिरी वही को गढ़ने में इतनी देर क्यों लगाते, खुसूसन इस अमर को ज़हन में रखते हुए कि इस वही के न आने से क्या कुछ दाव पर लगा हुआ था। मोमिनीन ने हमेशा की तरह इस वही से भी बहुत सबक हासिल किया। जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन नौजवानों के किस्से के मुतालिक पूछा जो कदीम ज़माने में अपने लोगों को छोड़कर चले गए थे। ये एक ऐसी कहानी थी कि जिसके बारे में मक्का वालों ने कभी कुछ न सुना था। कुरैश ने इस बात का अंदाज़ा ना किया कि मौजूदा सूरत हाल में इस ज़माने की किस कदर अक्कासी करती है, जिससे खुद इनकी बुराई नजर आना शुरू होती है और ईमान लाने वालों को तक़वियत पहुँचती है। इस किस्से को अक्सर द ड्रीमर्स ऑफ एफेसस का नाम देते हैं। ये एफेसस ही वो मकाम था जहाँ 3वीं सदी ईस्वी के दरमियान में चंद नौजवान खुदाए वाहिद की इबादत पर पूरी अकीदत के साथ कायम रहे थे, जबकि इनकी मिल्लत के लोग बुत परस्ती की लानत में पड़ गए थे। इन्होंने इन नौजवानों को बुत परस्ती की पैरवी न करने पर जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस जुल्म जबर से निजात हासिल करने के लिए इन नौजवानों ने एक गार में पनाह ले ली थी, जहाँ इन्हें मौजज़ाना तौर पर 300 साल तक सुला दिया गया था। दोस्तों, इस पर मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग लाजमी देखिएगा। खैर, जो कुछ भी यहूदियों को इस बारे में इल्म था, कुरान में इस वाक़ये की ऐसी तफसील बताई गई कि जिनकी गोया कोई इंसानी आँख ना थी। मसलन ये कि सोने वाले अपनी इस नींद की कैफियत में कैसे लग रहे थे और ये कि इनका वफादार कुत्ता किस तरह अगले पंजों को फिराए गार के मुंह पर बैठा था। दूसरे सवाल का जवाब था
کہ وہ عظیم مسافر ذوالقرنین تھا۔ وحی میں بیان کیا گیا کہ سفر مغرب بعید اور مشرق بعید کی سمت تھا، اور پھر جو جواب دیا گیا وہ سوال کی حدود سے بھی آگے بڑھ کر مزید بیان کرتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک اور تیسرا پراسرار سفر ایسے مقام کا کیا جو 2 پہاڑوں کے درمیان تک تھا۔ وہاں کے بسنے والے لوگوں نے ان سے التجا کی کہ ایک بند باندھ دیں تاکہ ان کو یاجوج ماجوج اور دیگر لشکروں کی شلغار سے تحفظ مل جائے۔ یاجوج ماجوج آئے دن ان کی زمینوں کو تہس نہس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو قوت عطا فرمائی اور انہوں نے وہ دیوار ان لوگوں کو بنا کر دے دی جہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مخصوص دنوں سے پہلے نکل کر نہیں آ سکیں گے۔ تیسرے سوال کے جواب میں وحی نے اس بات کی تصدیق کی کہ روح انسان کی دماغی قوت سے باہر ہے، جس کی بنیاد تجربے اور تصور پر ہوتی ہے۔ روح کو دماغ نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے وہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو روح ایک امر ربی ہے اور تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دوستو، یہودیوں کو یہ معلوم کرنے کا بڑا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے کیا جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے آخری جملے کے متعلق جو علم کے بارے میں تھا موقع ملتے ہی پوچھا کہ آیا یہ یہودیوں کے بارے میں ہے یا قریش کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر انہوں نے احتجاجاً کہا کہ انہیں ہر شے کا علم دیا گیا تھا، کیونکہ توریت جس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی، اور اس کی تصدیق تو خود قرآن نے بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ علم تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، پر اس پر عمل کرو۔ یہی موقع تھا کہ اللہ کے کلام کے متعلق وحی نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ اور جتنے درخت زمین پر ہیں سب کے سب قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں یا اس سے بھی زیادہ، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ دوستو، قریش کے سرداروں نے خود کو راہبوں کی رائے کا پابند نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہودی ایمان لائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے علم سے بھی زیادہ باتیں بتا دی تھی، لیکن ان جوابات نے کئی دوسروں کو اسلام کے قریب کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کو اپنے طرز زندگی کو درپیش خطرے کے احساس کے پیش نظر ان مسلمانوں پر تشدد اور بڑھا دیا، جس پر وہ آزادی سے ظلم ڈھا سکتے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے کمزوروں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ انہیں مارا پیٹا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور گرمی اپنے عروج پر ہوتی تو تپتی زمین پر لٹا کر اسلام سے قطع تعلق ہونے پر مجبور کیا جاتا۔ ایک افریقی غلام تھے جن کا نام بلال تھا، جو اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ امیہ انہیں ایک کھلے میدان میں بالکل اس وقت لے جاتا جب سورج پورا آسمان پر ہوتا اور زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا جس سے وہ ہل جل بھی نہ سکتے تھے۔ امیہ قسم کھا کھا کر کہتا کہ اگر تو دین محمدی نہیں چھوڑے گا اور لات اور عزا کی عبادت نہ کرے گا تو اسی کیفیت میں پڑے پڑے مر جائے گا۔ نیچے جلتی زمین اور سینے پر پتھر، اس اذیت میں بھی سیدنا بلال رضی تعالیٰ عنہ صبر و رضا کا پتلا بنے ہوئے آہد آہد کہتے رہے۔ ایک بار اسی دوران وہاں سے ایک بزرگ ورقہ کا گزر ہوا اور انہوں نے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کو اس اذیت میں آہد آہد کا ورد کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے بلال، حقیقت میں وہ آہد ہی ہے۔ پھر امیہ کی طرف پلٹے اور بولے، میں پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے اس کی اس طرح جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دوں گا۔ قریش کے ہر قبیلے کا آدمی اپنے قبیلے کے محلے میں ہی مقیم ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بنی جماح کے محلے میں لیا ہوا تھا۔ اسی طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ایک حصہ آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بلال رضی تعالیٰ عنہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے امیہ سے کہا کہ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تو اس غریب کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے؟ امیہ نے پلٹ کر جواب دیا، یہ تو ہی ہے جس نے اسے خراب کیا ہے، اور اب تو ہی اسے بچانا چاہتا ہے تو بچا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور، میرے پاس ایک حبشی نوجوان ہے جو اس سے کہیں زیادہ سخت اور محنتی ہے، وہ تیرے ہی مذہب کا ہے، میں اسے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ راضی ہو گیا
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ سے لے کر آزاد کر دیا۔ اس سے قبل بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 6 غلاموں کو آزادی دلوائی تھی۔ ان میں پہلے عمار رضی اللہ عنہ تھے جو بڑی روحانی قوت کے حامل تھے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ وہ گلہ باندھ تھے اور آزاد ہونے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گلے کی نگرانی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک کنیز کو آزاد کرایا تھا جو عمر کی ملکیت میں تھی۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی اور عمر ان کو مار پیٹ کر اسلام چھوڑنے کا کہتے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے عمر سے پوچھا کہ کیا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کرو گے؟ عمر راضی ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ دوستو، ظلم و ستم ڈھانے والوں میں سب سے زیادہ سفاک ابو جاہل تھا۔ اگر کسی نو مسلم کی پشت پناہی کے لیے کوئی مضبوط گھرانہ نہ ہوتا تو ابو جاہل اس نو مسلم کی صرف زبانی کلامی میں ہی بے عزتی نہ کرتا بلکہ وعدہ کرتا کہ وہ اس کی شہرت کو گندا کر کے اسے دنیا کے لیے تماشا بنا دے گا۔ اگر کوئی سوداگر ہوتا تو اسے دھمکی دیتا کہ وہ اس کے خلاف مہم چلا کر اس کے کاروبار کو تباہ کر دے گا، اور اگر کوئی خاندانی یا قبائلی تحفظ سے محروم شخص مل جاتا تو پھر اس کی صفاکی کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ اس کے طاقتور ساتھیوں کا جال بھی تمام خاندانوں میں پھیلا ہوا تھا، جنہیں ترغیب دے کر وہ ان خاندانوں کے کمزور اور تحفظ سے محروم نو مسلموں کو ظلموں اور جبر کا نشانہ بنواتا۔ یہ ابو جاہل ہی تھا کہ جس نے اپنے خاندان کے 3 نسبتاً کمزور اور غریب یاسر، سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضوان اللہ اجمعین کو نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سیدہ سمیہ ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئی، لیکن مخزومیوں اور دیگر خاندان کے بعض لوگ اس ظلم کو نہ برداشت کر سکے اور اس حال کو پہنچ گئے کہ جب ان سے کہا جاتا کیا اللہ کی طرح لات اور عزا تمہارے معبود نہیں ہیں، وہ جواب میں ہاں کہہ دیتے۔ کوئی آوارہ ظالم ان کے قریب سے گزرتا تو پوچھتا کیا اللہ کی طرح یہ کالا کیڑا تمہارا خدا نہیں ہے، تو یہ مظلوم اذیت سے ستائے ہوئے جواب میں ہاں کہہ دیتے۔ لیکن یہ اقرار بس ان کے لبوں تک ہی ہوتا اور یہ بظاہر ظالموں کے آگے سر جھکانے کے باوجود تنہائی میں وہ اپنے اللہ کے حضور سجدے میں ہوتے۔ نلت من رسول اللہ خذنی الیہ لیکن ایسے اہل ایمان بھی تھے جنہیں تنہائی بھی میسر نہ تھی۔ ایسے ہی مومنین کے لیے حالیہ وحی میں چند نوجوانوں کا قصہ ایک مثال کے طور پر سامنے آیا۔ یہ قصہ ان نوجوانوں کا تھا جنہوں نے بتوں کی عبادت سے انکار کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے دامن میں بنا لی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگرچہ آپ کی ذات تو جسمانی ظلم و ستم سے محفوظ ہے لیکن ان کے پیروکاروں پر یعنی فالوورز پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، وہاں تم ایک بادشاہ کو پاؤ گے جس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ سرزمین دین کے معاملے میں بڑی مخلص ہے۔ تب تک وہیں قیام کرو جب تک اللہ کے واسطے ان مظالم سے نکلنے کا راستہ نہ نکال دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ملک حبشہ کو روانہ ہو گئے۔ یہ ہجرت اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی۔